السلام علیکم. ہم سے یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں کون ہوں، یا انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں. اب یہ چند الفاظ ہیں، جبکہ یہ چند الفاظ اپنے اندر پورا عرفان خودی سمائے ہوئے ہیں. یہی اصل سوال ہے. اس سوال کو ہم دو طرزوں سے سمجھ سکتے ہیں، ترتیب نزولی سے اور ترتیب سعودی سے. ترتیب نزولی وہ ہے کہ جس میں جو مین سورس ہے وہ پہلے ہو، اور ترتیب سعودی یہ ہے کہ اس میں مین سورس آخر میں ہو. اب پرابلم کیا ہے کہ یہ جو سوال ہے، میں اس سوال کا جواب کم از کم 1 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں. لیکن پرابلم کیا آتا ہے یہاں اس شہری زندگی میں. پہلے جو زندگی تھی وہ بڑی پرسکون تھی. ایک انسان، ایک روحانی بندہ پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا تو کوئی ڈسٹربنس نہیں. اب ہم جب شہروں میں رہتے ہیں تو یہ گلی محلے بنے ہوئے ہیں تو شور ہے، کبھی کوئی شور آ جاتا ہے، کبھی کوئی شور آ جاتا ہے. تو خیر اب کیا کریں، زندگی اسی کے ساتھ ہی چلانی ہے. تو آپ یہ بیسکلی سوال اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ سوال کہ دل کرتا ہے کہ بس اس کا ایک بہترین جواب دیا جائے. خیر اگر اس سوال کے جواب میں کوئی ڈسٹربنس ہو گئی، اور اب واٹس ایپ پہ ایک لمٹ تک کی وائس میسج ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ڈسٹربنس ہو گئی تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہم اس کا پورا جواب دیں گے. اور میں نے آگے بھی کہا ہے کہ جیسے ہی نیکی کی طاقتیں اپنا کام شروع کرتی ہیں تو جو دوسرا گھر ہے شیطان کو ادھر سے بھی پرابلم آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہی اس کا کام ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ڈسٹربنس جب آتی ہے تو بیسکلی جو ماسٹر ہوتا ہے اس کا کانشیس جو کاسمک انرجی سے اٹیچ ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اپنا کاسمک کنیکشن روکنا پڑتا ہے. اس کو پرابلم بھی آتا ہے. لیکن خیر کیونکہ یہ سوال بہت اچھا ہے تو اس کو آپ تمام لوگ بھی پورا سمجھیے گا، اور اس سوال میں ہی کافی جوابات آپ کو مل جائیں گے. اب ہم سب سے پہلے ترتیب نزولی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ترتیب نزولی میں کائنات کی ابتدا سے پہلے کیا تھا وہ سمجھنے کے لیے سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 پڑھنی پڑتی. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانی تھا، پانی کے اوپر تخت ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہے. یعنی کوئی کائنات نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی جن نہیں ہے، کوئی چاند نہیں ہے، کوئی سورج نہیں ہے، کوئی سٹارز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات ہے. تخت کا ہمیں سمجھ آتی ہے، اور پھر پانی کی سمجھ آتی ہے. اب اللہ پاک تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تخلیق شروع ہو گئی، ساری کائنات بننا شروع ہو گئی، ساری کائنات بن گئی. لیکن ابھی ثاقب نہیں ہے، ظہیر نہیں ہے، اسلم نہیں ہے، اکرم نہیں ہے. یعنی ابھی تک کوئی انسان نہیں ہے. تخلیقات انسان کے علاوہ تمام موجود ہو گئی ہیں. فرشتے بن چکے ہیں، جنات بن چکے ہیں، اور زمین و آسمان بن چکے ہیں. لیکن ابھی انسان مٹی کا جو اس کا جسم ہے، جو اس کا مٹی کے جسم کا شعور ہے، وہ انسان نہیں ہے. اور اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو جن ہے یہ فرشتوں میں کیسے کھڑا ہو گیا. تو یہ بیسکلی قوم جن سے تھا، اس کا نام عزازیل ہے، قرآن پاک میں یہی لکھا ہے. اور ایسے ہی روحانی آنکھ دیکھتی ہے، کیونکہ روحانی بندوں کی کبھی کو بات قرآن پاک سے باہر نہیں جا سکتی ہے. لوگ خود سے جو مرضی کوئی کرتے رہے، وٹکلے لگاتے رہے، ان کی الگ بات ہے. تو شیطان نے عبادت شروع کی اور فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو گیا. لیکن ان تمام مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ پاک نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اور اس سے پہلے جیسے کہ
سورۃ احزاب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 72 میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین پہاڑوں کو پیش کی، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ تو ابھی سمجھ لیجئے کہ اگر امانت دوسروں کو پیش کی گئی تو ابھی انہوں نے بھی امانت نہیں اٹھائی ہے، انسانی وجود ابھی نہیں آیا۔ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں، حکم صادر کرتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اور خلیفہ کوئی اور بنا ہی نہیں، اب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، انسان بطور خلیفہ بننے لگا ہے۔ انسان کی مٹی آ گئی اور مٹی گارا پانی ڈالا گیا، سارا کچھ کمپلیٹ کیا گیا، وہ ایک بت بن گیا۔ اور میں نے بارہا آپ کو یہ اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ وہ ہم اس تمام عناصر کو ایک ہی لیتے ہیں، آگ ہوا پانی مٹی، یعنی وہ پروسیجر سارا کمپلیٹ ہو گیا، بت تیار ہے، پتلا تیار ہے، ابھی تک اس پتلے میں کوئی شعور نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کو پتہ نہیں، ابھی وہ پتلا خلیفہ نہیں ہے۔ اب اس کو جب ہم سورۃ سواد میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس کو ٹھیک بنا چکو، اس کو درست کر لو، یعنی آپ کے نئے نقش بن گئے، آپ کے جو اعضاء ہیں ان کی پوزیشن بن گئی، کمپلیٹ ہو گیا آپ کا پتلا، لیکن ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہے۔ دادا حضور یہاں پر آ کر انسان کو روکتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ ابھی بتاؤ، ابھی یہ جو پتلا بنا اس میں کوئی شعور ہے کیا؟ ابھی یہ کوئی بات کر رہا ہے یا نہیں بات کر رہا؟ تو ڈیفینیٹلی جواب یہی بنتا ہے کہ ابھی کوئی اس میں شعور نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اور ابھی تک فرشتوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ اب جب روح آ گئی، فرشتوں نے سجدہ کیا، روح آ گئی، اس مٹی کے پتلے میں شعور آ گیا، اس مٹی کے پتلے کو اپنا پتہ چل گیا کہ میں مٹی کا پتلا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ مٹی کا پتلا وہ بیسک اصل میں ہے کیا؟ اب اس پتلے پہ غور کریں کہ ایک چیز مٹی کا پتلا ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو دوسری چیز آئی روح، اللہ پاک کی طرف سے، اس کو روح نہیں لکھا، روح ہی لکھا کہ اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ جیسے ہی وہ روح آئی، شعور آ گیا، سجدہ ہو گیا۔ اب غور کریں کہ جو سجدہ ہوا ہے وہ اس مٹی کو ہوا ہے یا مٹی کے اندر جو چیز آئی ہے اس کو ہوا ہے؟ غور کریں، سمجھیں کہ سجدہ کس کو ہوا ہے۔ اب جب وہ روح مٹی کے جسم میں آئی تو شعور ملا انسان کو کہ میں انسان ہوں۔ اب دیکھیں یہاں جب انسان کا شعور جاگا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک مٹی کا پتلا ہوں۔ اب وہ والا شعور کھو دیا اس نے، وہ روح والا شعور جہاں سے وہ روح آئی ہے، اب روح کا اپنا شعور بیسکلی ختم ہو گیا۔ ہم انسان نے سمجھا کہ میں یہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک انسان ہوں، اپنے مٹی کے جسم کا شعور انسان سمجھ رہا ہے، لیکن جو روح کا اپنا شعور ہے وہ یہاں انسان نہیں سمجھ رہا کہ میں کہیں سے آیا ہوں، میری روح ہے کہیں پر۔ آگے ہماری زندگیاں شروع ہوئیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 میں کیا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی۔ تو ابھی خود سے سوال کریں، کیا آپ کو یہ وعدہ یاد ہے؟ آپ نے کہاں کس جگہ کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا؟ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک کے مطابق آپ کی زندگی کہیں موجود ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا ہے اور آپ سے وعدہ ہوا ہے؟
آپ اس کو دوسری جگہ سورۃ احزاب میں دیکھیں گے، آیت نمبر 72 میں، جہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین، پہاڑوں کو دی، کسی نے اس کو نہیں اٹھایا، انسان اسے اٹھایا۔ یہ آپ کا دوسرا ایکٹ، ایک اور ایکٹ ہے جہاں آپ کی زندگی موجود ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ تیسرا آپ کا ذکر آپ کی زندگی کا، اس عالم نسوت سے پہلے کی زندگی کا ذکر، کیونکہ ابھی عالم نسوت میں آپ جتنے لوگ ہیں 200 سال پہلے تو آپ ہے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے بہت اوپر کی۔ 200 سال پہلے جس کو آپ زبان سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ آنکھیں سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ ہاتھ سمجھ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کون بول رہا ہے، کون ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے؟ آپ اس کو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں مالک کا کرم، اللہ پاک کہہ سکتے تھے میں تمہارا رب ہوں، آپشن دیا جا رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ غور کریں اللہ پاک کی شان پر، اور اللہ پاک کی شان پر ہی غور کرنا چاہیے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آگے لکھا کالو بلا، بولے جی ہاں۔ تو آپ اپنی اس زبان کو جو سمجھ رہے ہیں، یہ 200 سال پہلے آپ کی زبان ہے نہیں تو کون سی زبان بول رہی ہے؟ 200 سال پہلے آپ کے کان ہے نہیں تو کون سے کان سن رہے ہیں؟ ان چیزوں پر غور کریں۔ آپ عام الفاظ میں کہہ دیں گے وہ ہماری روح ہے، روح مان لیں، ثابت تو یہ کرنا تھا اور یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو روح ہے وہ اس مٹی کے جسم کی کسی بھی طرح محتاج نہیں ہے۔ روح مٹی کے جسم کے بغیر بھی سنتی ہے، بولتی ہے، اس کو اپنا شعور ہے، اور وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، پورا وہ امانت اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ لوگ جب اپنی اٹکل لڑاتے ہیں تو پرابلم وہاں آتا ہے جہاں خود کمپلیٹ نہیں ہوتے، وہاں پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں پرابلم آتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھی وہ بات بولتے ہیں، تو جب ماسٹر کے سامنے وہ بات بولتے ہیں تو ماسٹر فوری طور پر آگے سے ایسا کوشچن اٹھاتا ہے، ایسا کوشچن کرتا ہے کہ آپ کی جو پہلی بات بودھی بات تھی، کمزور بات تھی، وہ ختم ہو جاتی۔ تو آپ کی زندگی اس عالم نسوت میں جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، خود پہ غور کریں کہ کیا مجھے یہ سب باتوں کا علم ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو ظاہری طور پر ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اب آپ یہاں موجود ہیں دنیا میں، وہ جو ترتیب نزولی شروع ہوئی آپ کی تخلیق سے، اب اس دنیا میں آ کر، عالم نسوت میں آ کر اب ترتیب نزولی رک گئی ہے، اب آپ نے یہاں مرنا ہی مرنا ہے۔ آپ نے اس مٹی کا جسم کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آپ نے یہاں سے ریورس ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے، موت قبل ان تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے کیا مرنا ہے؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ کچھ لوگ فوراً کہتے تھے اپنی خواہشات کو مارنا ہے، حد ہو گئی۔ اگر خواہشات کو، کیسے خواہشات کو ماریں گے؟ کن خواہشات کو ماریں گے آپ؟ کیا آپ اپنی تمام خواہشات کو مار دیں کہ آپ کو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ اپنی تمام خواہشات کو روک دیں کہ آپ کو پیاس لگے کہ نہیں لگے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو ختم کر سکیں؟ کیا ممکن ہے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر دیں؟ تو کیا جواب آپ دیں گے؟ سوچئے سوچئے سمجھیے۔ ممکن نہیں ہے، بھوک اور پیاس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ بھوک لگنی ہے، پیاس لگنی ہے، تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے۔ کھانے کے لیے آپ کو کام کرنا ہی پڑنا ہے،
مفت میں کھانا کہیں سے نہیں آتا، تو آپ کو ورکنگ کرنی ہی پڑنی ہے۔ تو یہ تو پھر دیکھے نا، پھر منہ تو کبتا منہ تو نہ ہوا۔ مرنے سے پہلے مرنا، مرنے کے فوراً بعد آپ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کیسے مرتے ہیں انسان؟ غور کریں اس بات کے اوپر، کیسے انسان مرتا ہے؟ انسان ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اس میں سے روح نکلتی ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں سے روح نکلنی ہے، اور وہ الگ ہوئی تو انسان مر گیا نا۔ روح نے، اس روشنی کے جسم نے کہیں جانا ہے، عالم راف عام طور پر آپ سمجھ لیجئے، تو وہاں اس نے رہنا ہے مرنے کے بعد۔ تو ابھی جب آپ دنیا میں قائم رہتے ہوئے اپنے اس مٹی کے جسم سے پہلے سٹیپ میں الگ ہو جائے آپ کا روشنی کا جسم، تو یہ آپ نے مرنے کا پہلا مرحلہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے شعور کو، اپنے روشنی کے جسم کو وہاں لے جائیں جہاں آپ نے مرنے کے بعد رہنا ہے، تو آپ موت قبل ان تموت ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ مرنے سے پہلے مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے مرنے کے بعد یہاں آنا ہے، تو آپ نے پہلے اس کو سمجھ لیا، آپ نے پہلے وہاں شعور لے گئے، تو آپ مرنے سے پہلے مر گئے نا۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب ہم اس مٹی کے جسم کو اپنا سارا کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم بیسکلی کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارے اندر بلڈ نہ بنے ہم نہیں رہ سکتے، اور ہمارے سامنے مرا ہوا انسان ہوتا ہے جو بالکل سالم پڑا ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، اس کے گردے ہوتے ہیں، اس کا معدہ ہوتا ہے، اس کا جگر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کو ورکنگ کر رہا ہے؟ وہ ڈیڈ پڑا ہے، وہ ختم ہے ہمارے نزدیک، ہم اس کو مٹی میں رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر کیا چیز تھی جو اس کو چلا رہی تھی؟ کیا چیز تھی اصل؟ آپ اس اصل چیز کو کہیں گے روح تھی، انرجی تھی۔ وہ انرجی آپ کے اندر چل رہی ہے، آپ کے لیے خون بنا رہی ہے، آپ کے دل کو دھڑکا رہی ہے، خون ایک مناسب مقدار میں بن رہا ہے، ساری ورکنگ ہو رہی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، قائم ہیں۔ لیکن کیا ابھی آپ کو اپنی اس انرجی کا پتہ چل گیا کہ میں اصل میں انرجی ہوں؟ یہ جو آپ کا نام رکھا گیا ہے، ثاقب نام رکھا گیا ہے، ظہیر نام رکھا گیا ہے، یہ تو دنیا میں آپ کے نام رکھے گئے ہیں۔ اس انرجی کا کیا نام ہے جو آپ کے اندر چل رہی ہے؟ اس انرجی کو کیا نام دیں؟ اس روح کو کیا نام دیں گے؟ اب جب ہم مشق شروع کرتے ہیں اور وہ انرجی اور روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں، ہمارا روشنی کا جسم مٹی کے جسم سے الگ ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ انرجی الگ ہوتی ہے، اب انرجی سوچتی ہے Who is my creator? What am I? میں کیا ہوں؟ میرا سورس کیا ہے؟ میں اصل میں کیا ہوں؟ پھر وہ حرکت کرتی ہے، اس کو کہاں پہ جواب ملے گا؟ وہ کہاں سے جواب لے گی اپنی انرجی؟ اب وہ تمام ڈیٹے کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور اس کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ پہلے جو پرتوں میں آپ علم لیں گے، پرتوں میں آپ کو انفارمیشن آئے گی، مشاہدہ نہیں ہوا، تجربہ نہیں ابھی ہوا، اب تجربہ ہو رہا ہے۔ اب واپس روح اپنے ان مقاموں پر جائے گی جہاں جہاں سے گزر کر آئی۔ جب روح نے نزولی حرکت شروع کی تھی تو پہلا آسمان تھا۔ آپ کی یہ جو دنیا ہے یہ اس کی آخری منزل ہے۔ اب جب روح حرکت شروع کرے گی، اصل انرجی حرکت شروع کرے گی، تو اب یہ دنیا پہلی منزل ہے، اور جہاں سے وہ نکلی تھی، جہاں سے وہ آئی تھی، اب وہ اس کی آخری منزل ہے۔ اب یہاں سے روح سعودی حرکت کرتے ہوئے اپنے ان مقاموں پر پہنچے گی، کہاں پر اس نے کون سا وعدہ کیا، کہاں پر اس نے کون سی امانت اٹھائی، کہاں پر اس نے بات چیت کی، اور روح اپنے شعور کو اوپر تک لے کے جائے گی جب وہ انسانی وجود میں آئی۔
جو ہمارا مائنڈ ہے، انسانی ذہن ہے، وہ اس وقت تخلیق ہوا، اس وقت اس نے کام شروع کیا جب روح مٹی کے جسم میں آئی۔ اب جب روح اس مٹی کے جسم سے الگ ہوگی، ہمارا مائنڈ ختم ہو جائے گا، ہمارا ذہن ختم ہو گیا۔ غور کریں نا، انسان کو اس سے پہلے تو اپنا نہیں نہ پتا، روح کے آنے سے پہلے اس مٹی کے پتلے کو اپنا کو پتا تھا۔ جب وہ روح اس کے اندر آئی، پھر مٹی کے پتلے کو سمجھ آئی کہ میں ہوں۔ اب روح اس میں سے جب نکل جائے، اس مٹی کے پتلے سے اس مقام پر چلی جائے جب وہ مٹی کے جسم میں روح نہیں آئی، وہاں مٹی کا پتلا اپنا کیا شعور لے گا؟ مائنڈ ڈیڈ ہو گیا نا۔ جب مائنڈ ڈیڈ ہو گیا، اب روح اپنے اس مین سورس میں چلے گئی۔ اس سے اللہ پاک نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب اس میں اپنی روح ڈالو۔ تو روح اپنے اس مین سورس میں، مین نور میں چلی گئی۔ وہاں ثاقب ثاقب نہیں، ظہیر ظہیر نہیں، اسلم اسلم نہیں، اکرم اکرم نہیں، کوئی کوئی نہیں۔ اب وہاں سے پھر اس نے سارا آپ نے سمجھنا ہے، سارا چیزیں دوبارہ سمجھنی ہے، پھر آپ نے دوبارہ حرکت نزولی کا تو اس دنیا میں آنا ہے، دوبارہ مٹی کے جسم میں آنا ہی آنا ہے۔ لیکن اب آپ عرفان خودی کا جام پی چکے ہیں، اب آپ کو پتا ہے میں کیا ہوں۔ اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ آپ کیا ہو؟ بتاؤ، کون انسان بتا سکتا ہے کہ تم کیا ہو؟ سوچو، پھر سوچو، پھر سوچ کر غور کرو۔ اس کا دوسرا حصہ مزید سمجھنے کے لیے میں بھیجتا ہوں۔